السلام ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ ہفتے ہمیں اعزاز سید صاحب دستیاب نہیں ہوئے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے قابو کر لیں، تو ہم نے کہا جی اس دفعہ تو ہم نے آپ کو نکلنے نہیں دینا، تو اعزاز سید صاحب کو ہم نے جناب اپنے ساتھ لے لیا ہے اور بہت اہم موقع پر لیا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت بہت ساری ہیپننگز ہو رہی ہیں، بالخصوص الیکشن کے حوالے سے گزشتہ ہفتہ بڑا اہم رہا، بہت ساری چہمہ گوئیاں تھیں وہ دم توڑ گئیں۔ تو اعزاز سید صاحب سے بات کرتے ہیں۔ اعزاز سید صاحب السلام علیکم۔ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ اعزاز صاحب، یہ تو بڑا الیکشن کے حوالے سے بڑے شکوک و شبہات ہوتے، اگرچہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ اس حوالے سے کسی قسم کے شکوک و شبہات ہو تو اپنی اہلیہ کے علاوہ کسی سے بات نہ کی جائے، لیکن بات اہلیہ سے باہر نکل گئی تھی، اور جس کو قاضی صاحب نے ایک دفعہ پھر صرف رپورٹر اور اہلیہ کے درمیان محدود کر دیا، جو انہوں نے اقدام کیا، انہوں نے نوٹس لیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا اور الیکشن کی انہوں نے شیڈول بھی اناؤنس کرا دیا۔ تو شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے کہ اب کیا انتخابی ماحول بنے گا، اب الیکشن کی فضا بنے گی؟ راجہ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ڈیلے کرانے کے لیے بہت ساری قوتیں متحرک تھیں، لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے اور میں بھی دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ سب سے زیادہ متحرک، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو میں بڑا کھل کے نام لیتا ہوں کہ یہ فوج ہے یا ایجنسیاں ہیں یا ISI ہے، ہم نام لیتے رہیں، لیکن میں اس وقت جب صورتحال کو غور سے دیکھتا ہوں نا تو مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سب سے زیادہ الیکشن کو ڈیلے کرانے کے لیے متحرک پاکستان تحریک انصاف رہی ہے، سب سے زیادہ۔ آپ دیکھیے عمیر نیازی ہیں، وہ پٹیشن کرنے والے، پٹیشن کیا کہتی ہے جو لاہور میں، اور وہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہے مرکزی، اس کے مرکزی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب وہ دیکھیں، یہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے، اور میں فرینکلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ PTI جو ہے اس کے ساتھ کچھ ایکسیسز بھی ہوئی ہیں، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں مجھے PTI کے رول کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان شاہ جی، ایک میں آپ کو ٹوکوں گا، آپ کو یاد ہے کہ 1.5 ماہ پہلے میں اور آپ اسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے اس وقت جب اپنا پروگرام کلوز کیا تو میں نے کہا تھا کہ میری انر فیلنگ ہے کہ PTI الیکشن سے بھاگے گی، جبکہ اس وقت تک سچویشن یہ تھی کہ PTI والے کہتے تھے، بڑھ کے مارتے کہ آ جاؤ الیکشن میں، اور میں نے کہا تھا کہ میری انر فیلنگ ہے کہ وہ آج وہی آپ کو سینیریو نہیں نظر آ رہا؟ راجہ صاحب، سینیریو وہی نظر آ رہا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے کہی تھی یہ بات، لیکن میں اب آپ کو نا اس کی ٹیکنیکل بات جو بتانا آپ کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ عمیر نیازی صاحب نے ایک پٹیشن کی، پٹیشن کیا کہتی تھی؟ پٹیشن یہ کہتی تھی کہ ضلعی انتظامیہ کے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفسرز ہیں یا AROز ہیں یا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو ایک عملہ ہوتا ہے، ضلعی انتظامیہ کا جو عملہ ہوتا ہے، اس کو انتخابی انتظامی مشینری کے طور پر استعمال نہ کیا جائے، یہ بیسک بات تھی۔ اور ان کا یہ خیال تھا کیوں یہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے پورے ملک میں ہمارے 16 MPO کے تحت جو ہمارے کارکن ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں ملک میں مختلف جگہوں پر، وہ 16 MPO کے حکم نامہ جو ہے وہ انہی DC صاحبان نے دیا ہے جن کو آپ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفسر لگا رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ الیکشن کو ملتوی، یعنی کہ جو اس عملہ ہے اس کو نہ لیں۔ اب سوال یہ کہ اس عملے کو نہ لیں تو کس عملے کو لیں؟ عام طور پہ کس کو لیا جاتا تھا؟ عدلیہ سے بندے لیے جاتے تھے، یعنی کہ جو ڈسٹرکٹ سیشن جج ہوتا تھا، ہلکا وائز ریٹرننگ افسر سول جج ہوتا تھا عموماً، اور ضلع کا ہوتا تھا وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا تھا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا تھا۔ تو ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ سال 2013 میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ریٹرننگ آفسرز تھے اور سول ججز تھے ہر ضلع میں، وہ ہوئے، انہوں نے الیکشن کروائے، الیکشن جب ہو گئے، ان کے نتائج آ گئے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ تو الیکشن جو ہے افتخار چودھری اور عدلیہ نے مل کے جتا دیا ہے، ایک خاص پارٹی کو نون لیگ کا نام لیا گیا۔ اور پھر اس وقت آصف علی زرداری صاحب بھی کہتے تھے کہ یہ تو آروز کا الیکشن ہے، ٹھیک ہے، اور آروز کون؟ وہ بیسیکلی عدلیہ کو کہہ رہے تھے، اور وہ اپنا سکور کون سا وہ سیٹل کر رہے تھے کہ جب عدلیہ نے ان کو 5 سال پراپرلی حکومت نہیں کرنے دیا، وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ دینا چاہیے تھا، تو وہ اپنا سکور وہ والا سیٹل کر رہے تھے، تو یہ وہ تناظر تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے لوگوں کو لے کے آئیں، یعنی کہ اب عدلیہ کہہ دیتے، قاضی فائز عیسیٰ کی زیر انتظام عدلیہ جو ہے وہ آتی ہے اور انتخابی ڈیوٹیاں کرتی ہے، تو انتخابی نتائج کنٹروورشل ہوں گے، اور کل کہاں یہ کہا جائے گا دیکھیں جی قاضی فائز عیسیٰ تو تھا ہی ہمارے خلاف، اس نے آرڈر کیا تھا، پلان یہ گیم یہ ہے جو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب انتظامیہ آ گئی ہے، تو انتظامیہ مجھے یہ بتائیں کہ پورے ملک کی ساری انتظامیہ وہ خالی
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کے اندر پی ٹی آئی کے چاہنے والے زیادہ ہیں. جی ہاں, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں بلکہ چاہنے والے زیادہ ہیں, بلکہ عدلیہ میں بھی عدلیہ میں بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور اب وہ عدلیہ کا حوالہ دو طرفہ تلوار ہے, دو طرفہ. اگر آپ الیکشن ہار گئے تو آپ کہیں گے کہ قاضی فائزی صاحب, ٹھیک ہے, اور اگر آپ الیکشن جیت گئے تو آپ کہیں گے کہ یہ ہم نے اختیار استعمال کیا جو ہم نے اپنے لائرز کو ٹکٹ دیا ہے, اس کی وجہ سے وہ جو انفلوئنس ہے وہ وہ پورا نہیں ہو سکا. یعنی کہ کوشش تو پوری عدلیہ نے کی ہے, لیکن چونکہ ہم نے وکلا کو لگایا تھا اس لیے وہ پورا. تو دو طرفہ تلوار ہے وہ. تو یہ میرے خیال میں بڑی افسوسناک بات ہے. یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. میں نے پچھلے دنوں ایک بات بھی کی تھی کہ اگر کسی کو بھی لگا دیا جائے اس صورتحال کے اندر الیکشن, آخر کسی نہ کسی نے تو کرانے ہیں, کہیں نہ کہیں سے تو آر اوز اور ڈی آر اوز لینے ہیں, تو کسی کو بھی لگا دیا جائے. میں نے تو بلکہ یہاں تک کہا تھا کہ اگر فرشتے لگا دیے جائیں نا اور عمران خان کی پارٹی الیکشن آ جائے تو عمران خان نے رزلٹ پھر بھی تسلیم نہیں کرنا, اور یہی کہنا کہ جناب یہ دیکھیں یہ مل گئے تھے ان کے ساتھ, ہمارے مخالفوں کے ساتھ. تو یہ تو صورتحال بننی نہیں ہے. تو پھر کم از کم جو کرا سکتے ہیں, جن کے یہ جو یہ کام کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو ان کے اوپر ہی چھوڑنا ہے. اور آپشن کون سا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ضلعی انتظامیہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے نا. اگر اچھا ویسے فرینکلی اسپیکنگ مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ کیا ضلعی انتظامیہ کوئی آئیڈیل ہے کہ جو الیکشن کروائیں گے, میں کہوں گا وہ بھی آئیڈیل نہیں. آپ نے عدلیہ کے بارے میں تو وہ صورتحال پوری دیکھ لی نا 2013 کے بعد 2014. آئیڈیل تو شاہ جی پھر کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جو لو اسٹاف ہوتا ہے آپ کا, جو پولنگ ڈے کے اوپر جو پریزائڈنگ آفیسرز, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ آفیسرز, وہ آپ لیتے ہیں عموماً ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے. ٹیچرس کو آپ تعینات کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ آر اوز ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بھی محکمہ تعلیم سے لے رہے ہیں, تو محکمہ تعلیم میں تو اتنے بندے ہی نہیں ہیں. اس لیول کے افسران تو ان کے پاس اتنے نہیں ہیں. تو کیا آپ ادھر محکمہ مطلب بہبود آبادی سے لگائیں گے, محکمہ صحت سے لگائیں گے؟ تو آج آ کے صرف یہی ایک ادارہ ہے جو انتظامیہ ہے, جس کے پاس ہر لیول پر میجسٹریٹ سے لے کے اسسٹنٹ کمشنر تک, اسسٹنٹ کمشنر سے ڈی سی تک, ڈی سی سے اوپر تک سارے موجود ہیں. اور یہاں پہ یہ بھی چیز ایڈ کر دوں کہ جو الیکشن ٹریبیونل بن رہے ہیں ان کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لیٹر لکھ دی ہے متعلقہ ہائی کورٹس کو, کیونکہ جو الیکشن ٹریبیونل ہوتے ہیں عموماً اس میں ہائی کورٹ کے ہی ججز جو ہے وہ بطور الیکشن ٹریبیونل کام کرتے ہیں. جنہوں نے اپیلوں میں جانا ہوتا ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے اس کا وہ معاملہ. تو یہ اب معاملہ ہو گیا الیکشن والا. تو اب آپ کو ہمیں مسلم لیگ نون تو نظر آ رہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کے جو پارٹی کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں ان کے انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ پالیسی بھی ڈسکس کی جا رہی ہے. نواز شریف صاحب خود ان اجلاسوں کو چیئر کر رہے ہیں. لیکن ہمیں ان کے علاوہ اگر ہم دوسری طرف جائیں تو ہمیں پاکستان تحریک انصاف کسی بھی جگہ پر کہیں پہ بھی ٹکٹ کے امیدواروں کے کاغذات وصول کرنے یا اپلیکیشن وصول کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ راج صاحب, جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلم لیگ نون نظر آ رہی ہے. مسلم لیگ نون ایکٹیولی تو نظر آ رہی ہے آپ کو, کیونکہ وہ ٹی وی پہ بھی ان کے کوئی مسائل نہیں ہیں, ان کے لیڈر بھی باہر ہیں, جو پی ٹی آئی ہے اس کے سربراہ بھی اندر ہے. میرا یہ خیال ہے کہ گراؤنڈ جو ہے گراؤنڈ سویل ہے پی ٹی آئی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے. یعنی کہ ان کے لیے گراؤنڈ کے اوپر کوئی اتنی زیادہ سپورٹ یا والہانہ محبت یا گرمجوشی نہیں ہے جتنی وہ پی ٹی آئی کے لیے دے رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر. اب وہ الگ بات ہے کمپین, ابھی جب پراپر کمپین شروع ہوگی پھر کچھ زیادہ صورتحال واضح ہوگی. صاحب میں اب آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ گراؤنڈ کے اوپر جائیں نا, عام آدمی سے پوچھے تو وہ آپ کو پی ٹی آئی کا سپورٹر ملے گا. اکثریت لوگوں کی وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ملے گا. لیکن آپ نا عام آدمی سے پوچھیں کہ کیا الیکشن کے دن وہ ووٹ دینے جائے گا, یعنی کہ جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سپورٹر اگر تو الیکشن کے دن ووٹ ڈالنے کے لیے نکل آیا, یعنی کہ الیکشن کا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا, ووٹ ڈالنے کی شرح زیادہ ہوئی, تو پھر نون لیگ کے لیے بڑا مسئلہ ہے. لیکن اگر ٹرن آؤٹ کم ہوا, کہ اگر وہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ مایوس ہوا, گھر پہ ہی رہا اور وہ ووٹ ڈالنے نہ نکلا, تو پھر میرے خیال میں نون لیگ جی جائے. دیکھیں یہاں میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ میں آپ کو دو چیزوں کی آپ کو میں مثالیں دے دیتا ہوں. ایک تو الیکشن کا جو پولنگ ڈے ہوتا ہے نا, اس کی اپنی ایک سائنس ہوتی ہے جو باقی پوری کمپین سے مختلف ہوتی ہے. آپ کے ورکرز ہوتے ہیں وہ لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں, وہاں پہنچاتے ہیں. ہر پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ ایجنٹ بٹھانے ہوتے ہیں, ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر باہر پولنگ کیمپ لگانے ہوتے ہیں, ان میں 8, 10, 15 لوگ تعینات کرنے پڑتے ہیں. تو صرف پولنگ ڈے کے لیے جو پرمننٹ بیٹھنے والے بندے ہیں وہ اگر ہمیں ایک حلقے میں کہیں تو کم از کم وہ 1000 سے زیادہ بندے چاہیے ہوتے ہیں ہر پارٹی کو ایک حلقے کے اندر. تو ایک تو وہ اس دن کی سائنس ہے. لیکن میں آپ کی توجہ دلاؤں گا 2018 کے الیکشن کی طرف. الیکشن 2018 جو تھا اس میں جو مسلم لیگ نون کی صورتحال تھی وہ آج کی پی ٹی آئی کی صورتحال سے بہت زیادہ خراب تھی.
ان کے تقریباً ہر حلقے کا بندہ ان کا اندر تھا. آپ پنڈی کے انجینئر قمر الاسلام سے لے کر تو آپ حنیف عباسی تک چلے جائیں, تمام لوگوں کو یقینی بنایا گیا تھا کہ الیکشن سے پہلے سب لوگ جیل میں ہوں یا ان کو سزائیں بھی ہو جائیں. تو اس کے باوجود آپ کا پورا میڈیا اس وقت پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا, پورا ایک انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ ہر چیز ان کے ساتھ تھی. اس کے باوجود بھی پی ایم ایل این ہی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی پنجاب کے اندر. وہ گراؤنڈ پہ آپ کو اتنی نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بنی اور پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر اس وقت بھی شکست دینے میں ناکام رہی. تو کیا اب جب مسلم لیگ نون کا لیڈر بھی باہر ہے تو کیا اب پی ٹی آئی اتنا امپیکٹ ڈال سکتی ہے ووٹرز کے ذریعے؟ راج صاحب, پہلی بات یہ کہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں میں نے کانٹیسٹ نہیں کرتا. بالکل الیکشن ڈے کی ایک سائنس ہوتی ہے, باقی پارٹی لیڈر باہر ہو, وہ ساری چیزیں بالکل ایسا ہی ہے. میں اس کو بالکل چیلنج نہیں کرتا, لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے, صرف ایک بات, اور یہ ایک سوال ہے, میں جواب نہیں دے رہا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ کہ کیا عمران خان اور پی ٹی آئی ایک ٹریڈیشنل سیاسی جماعت ہے؟ آنسر از نو. یہ روایتی سیاسی جماعت نہیں. کیا عمران خان اور پی ٹی آئی ایک روایتی سیاست کر رہے ہیں؟ آنسر از نو. وہ ایک روایتی سیاست نہیں کر رہے. کیا ماضی میں کبھی اس طرح ہوا ہے کہ آپ نے کسی ایک سیاسی جماعت کو اقتدار سے نکالا ہو, جیسے بھی نکالا ہو, اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر, آپ کی سول سوسائٹی کے اندر, آپ کی جوڈیشری کے اندر, آپ کی ایگزیکٹو کے اندر اتنی پولرائزیشن ہو جتنی ابھی ہے؟ نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا نا. یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ الزام یہ لگاتے رہے پی ٹی آئی والے دوسروں کے اوپر کہ جی انہوں نے اپنے بندے رکھے ہیں ہر جگہ پہ, لیکن عمل مختلف ہے کہ انہوں نے اپنے بندے انسٹال کیے اس پورے عرصے کے دوران. چلیں جو بھی ہے, لیکن کہنے کا مطلب راج صاحب یہ ان ٹریڈیشنل چیزیں ہوئی ہیں نا, ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی انفارچونیٹلی. اس اعتبار سے کہ امپیکٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. باقی چیزیں ہوئی ہیں, پرائم منسٹر جس طرح نکلتے ہیں, پرائم منسٹر جس طرح بنتے ہیں, وہ ساری ویسے ہی ہوئی, لیکن میں امپیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہائی امپیکٹ واقعہ ہوا ہے, ان ٹریڈیشنل ہوا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان ٹریڈیشنل پولیٹیکل لیڈر اس وقت ان ٹریڈیشنل پالیٹکس کے اندر ہے, تو اس ان ٹریڈیشنل پالیٹکس کے اندر آپ کسی لیڈر کو یا اس کی جماعت کو ٹریڈیشنل طریقوں سے کیسے میئر کر سکتے ہیں؟ اس کو ناپ نہیں سکتے ٹریڈیشنل طریقوں سے, کیونکہ وہ ہے ہی ان ٹریڈیشنل. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ فرض کریں کہ اگر الیکشن کے ڈے یا الیکشن کے ایک دن پہلے پی ٹی آئی ایک ماحول بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ ینگ جو لوگ ہیں, جو زیادہ غصے میں ہیں, جن کو زیادہ پی ٹی آئی نے یوز کیا ہے, وہ باہر نکل آئے, فرض کریں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان ٹریڈیشنل ہوگا اور یہ بعیدز قیاس بھی نہیں. لیکن شاہ جی ہمیں ہونے کا چانس کتنا ہے؟ ایک صورتحال میں اس میں اور بھی ذہن میں کس کے لیے نکلیں گے وہ؟ ان کے پاس اگر امیدوار ہوگا تو وہ میں جواب دیتا ہوں اس کا. اچھا دیکھیں, میں کوئی امیدوار تو ہوگا نا گراؤنڈ میں الیکشن لڑنے کے لیے, جس کو ووٹ دینے کے لیے نکلے گا. رائے صاحب میں جواب دیتا ہوں آپ کو. رائے صاحب آپ نے جو بات کی نا کس کے لیے نکلیں گے, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ امیدوار نہیں ہے, یا امیدوار جو ہوں گے وہ کمزور. لیکن فرض کریں کہ یہ بیانیہ بنا لیتے ہیں کہ جی آپ نے اس سسٹم کو شکست دینی ہے, ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں. فرض کریں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو جائے گا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے رول آؤٹ نہیں کر سکتے. جہاں پہ ایک چیز شاہ جی ذرا باریک بات ہے, ایک حلقے سے عام طور پہ 10-15 امیدوار ہوتے ہیں, 3-4-5 بڑی پارٹیوں کے ہوتے ہیں, کچھ آزاد ہوتے ہیں, کچھ چھوٹی پارٹیوں کے ہوتے ہیں. تو جب ایک امیدوار ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہوگا تو وہ جو نکلے گا ووٹر, وہ کس کو جا کے ووٹ ڈالے گا؟ وہ تو 10-15 لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. لیکن میں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا رائے صاحب کہ اس وقت جو پی ٹی آئی مخالف ووٹ ہے وہی تقسیم ہو رہا ہے نا. اچھا شاہ جی, یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاؤں. آپ کو یاد ہوگا ہم جب یہ پروگرام پہلے بھی کرتے رہے, جب ابھی نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئے تھے, تو میں ہمیشہ سے میرا یہ موقف رہا کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے, لوگ ان کو ابھی بھی بڑا انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, اور کافی صورتحال الیکشن کی بدل جائے گی. اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ پہنچے پاکستان اور انہوں نے اپنا پہلا جلسہ مینار پاکستان پہ کیا, تو میرے پاس ایسے بہت سارے شواہد موجود ہیں, میرے جاننے والے موجود ہیں جو کہ یہاں پنڈی سے اپنے طور پہ گئے, وہ کسی پارٹی کی پلیٹ فارم سے نہیں کہ جی میاں صاحب کے استقبال کے لیے جانا ہے, اور وہ الیکشن جلسہ ختم ہو گیا, لوگ واپس بھی چلے گئے, تو وہ پہنچ نہیں پائے رش کی وجہ سے, کہ اتنا زیادہ رش تھا کہ وہ جلسہ گاہ تک نہیں پہنچ پائے, اور کئی لوگ تو موٹر وے میں بھی پھنسے رہ گئے. اسی طرح میرا اپنا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, میرا اندازہ غلط ہو, لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ جس دن نواز شریف صاحب کمپین شروع کریں گے, اس دن کا جو ماحول ہے الیکشن کا گراؤنڈ آن دی گراؤنڈ,
وہ کچھ اور ہوگا اور آج کچھ اور ہے. یہ فرق ضرور پڑے گا اس چیز سے. دیکھیں جی الیکشن کا جو اصل صورتحال ہے وہ تو 1 جنوری سے بعد یا بلکہ میں جب کاغذات نامزدگی فائنل ہو جائیں گے اس کے بعد 1 فروری کے بعد سے پتہ لگے گی. اصل بات تو یہ ہے انتخابی نشانات جب الاٹ ہو جائیں گے پھر فائنل ہوگا. اب معاملہ یہ ہے رائے صاحب کہ الیکشن تو ہو رہا ہے نا, اس بات پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. جی تقریباً اب تو طے ہو چکا ہے, باوجود اس کے کہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ایک ریٹیپیشن لگی, لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی الیکشن ہو جائیں گے. تو لیٹس سی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں رائے صاحب میں ان کو نگیٹ نہیں کر رہا ہوں, جو چیزیں کہہ رہے ہیں آپ ایسے ہی ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ ٹرن آؤٹ اگر زیادہ ہو گیا تو مسئلہ بن جائے گا. یہ جتنے بھی تھنکرز ہیں نا یا جتنی بھی یہ سوچیں یہ ساری فارغ بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ سوال ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو لیٹس سی کہ کیا ہوگا. شاہ جی یہ آپ کا بالکل موقف ہے اور آپ یقیناً گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر بات کر رہے ہوں گے, لیکن میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینٹ ہے. جتنا کہا جا رہا ہے نا کہ گراؤنڈ پہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اتنا نہیں ہے. یہ ایک فیکچوئل صورتحال ہے. اب مثال کے طور پہ جس آفس میں بیٹھا ہوں نا, اگر وہاں پہ 8-10 لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت موجود ہے, اگر میں ان سے پوچھوں گا ان میں سے پی ٹی آئی کے کتنے ہیں تو شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ شاید کوئی ایک آدھ نکلے گا. لیکن آپ اگر سوشل میڈیا پہ ایک شور شرابہ سنیں, ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ جی بہت ہے گراؤنڈ پہ, بہت ہے گراؤنڈ پہ. یقیناً ہوں گے, میں بالکل بھی نہیں کہتا کہ عمران خان کی فالوئنگ نہیں ہے, لیکن ان کی کلٹ فالوئنگ ہے. ان کا سیاسی ورکر نہیں ہے. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ وہ ان ٹریڈیشنل لوگ ہیں اور ان ٹریڈیشنل سیاستدان ہیں. تو ابھی دیکھیں کل بھی ایک سٹوری آئی ہے کہ وہ ادھر لوگوں کو کہتے پھر رہے ہیں کبھی کہ جی ہم تو کیس کریں گے. پہلے تو ان کا باجوہ کو بلائیں گے, کبھی کہا کہ امریکن سفیر کو بلائیں گے, پھر ہم جا کے امریکہ میں یو کے میں جا کے ان کے خلاف کیس کریں گے. لیکن کل سٹوری آ گئی کہ 6 کانگریس مین انہوں نے اور انگیج کر لیا جی پی ٹی آئی کے معاملات طے کراتے ہیں ذرا امریکہ کے اندر لابنگ کرنے کے لیے. تو کہتے وہ کچھ ہیں کرتے کچھ ہے, تو ان ٹریڈیشنل تو وہ ہیں. تو بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے الیکشنز کے حوالے سے. اور کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کراچی سے اس دفعہ پی ایم ایل این کے 2 مین لیڈر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ایک تو شہباز شریف جو کہ پچھلی بار بھی لڑے تھے فیضل واڈو والے حلقے سے, اور آپ کو پتہ ہے وہ بالکل حیران کن طور پہ صرف چند سو ووٹوں سے وہ ناکام ہوئے تھے. حالانکہ یہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ کراچی میں ان کا پی ایم ایل این کا ووٹ نہیں ہے اور وہاں پہ لاکھوں ووٹ وہ لینے میں کامیاب ہوئے. تو اس دفعہ ہمارے پاس ایسی اطلاع خبر ہے کہ اس دفعہ شاید 2 پی ایم ایل این کے مین لیڈر جو ہیں وہ کراچی سے الیکشن لڑیں گے, جن میں سے ایک شہباز شریف صاحب ہیں اور ایک مریم نواز صاحبہ ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی پشاور والی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب اس وقت ملک سے باہر ہیں, ایکٹنگ چیف جسٹس سردار طارق مسعود ہے, وہ بھی ویسے جو ہے وہ آئین پسند جج, ان میں کلیئرٹی آئین پسند جج سمجھے جاتے ہیں. تو ان کی قاضی فائز صاحب کی عدم موجودگی میں کیا جو عدلیہ کے اندر ان کا پی ٹی آئی کا رسوخ ہے اس کا استعمال کر کے کوئی دوبارہ گڑبڑ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ رائے صاحب میرے خیال میں کوششیں تو جاری رہتی ہیں. میرے خیال میں اوورآل ماحول نہیں رہا کوشش کے کامیاب ہونے کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوشش نہ ہو, کوشش تو کی جاتی ہے, آخری وقت تک کی جاتی ہے, لیکن میرے خیال میں کوشش کامیاب ہونے کا ماحول نہیں رہا. بالکل ٹھیک ہے ذرا سید صاحب, ہمارے پاس بھی یہی خبر ہے کہ کل جب ایک ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گور کی اڈیالہ جیل کے اندر, اس کے اندر پھر کوئی نئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ جی ہن کی کریے, کہ اب آگے کوشش وہ ضرور کریں گے الیکشن کسی طریقے سے ڈیلے ہو, کیونکہ یہ ایک چیز تو بڑی طے شدہ ہے کہ اب بھی اس وقت پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ کم از کم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں الیکشن نہ ہو, اور جب ان کی کسی طریقے سے بھی معاملات کو کھٹائی میں ڈالا جائے کہ معاملات اکتوبر سے آگے نکل جائیں تاکہ جسٹس قاضی فائز نہ ہو تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب چیف جسٹس ہوں تب الیکشن ہو. یہ میں آپ کو پکی سوچ کی خبر دے رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت سوچ پائی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ اعجاز سید صاحب. ناظرین آپ نے میری اور اعجاز سید صاحب کی گفتگو سنی, ہم دونوں کی آپ نے رائے سنی. آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ضرور ہمیں کمنٹس میں اس سے آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.